حضرت آمینہ پاک فرماتی ہیں حضور کی ولادت نور کی شکل میں ہوئی تھی، اور حضور کی ولادت میں اتنا نور چمکا تھا، اتنا نور چمکا تھا، اتنا نور چمکا تھا کہ جناب آمینہ پاک نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مشرق کو بھی دیکھ لیا تھا، مغرب کو بھی دیکھ لیا تھا، شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اور حضرت آمینہ پاک فرماتی ہے اسی نور کی روشنی میں نے دیکھا کہ جبریل آ رہے ہیں، جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا جبریل نے مشرق کے کونے میں لگایا، ایک جھنڈا جبریل نے مغرب کے کونے میں لگایا، اور ایک جھنڈا جبریل نے کعبے کی چھت پہ لگایا تھا۔ جبریل جھنڈے لگا رہے ہیں آ کے۔ آج پوچھا جاتا ہے یہ جھنڈے لگانے کہاں پہ لکھے ہیں، یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ما خلق اللہ قولی۔ صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جتنے احباب بیٹھے ہوئے تمامی احباب ذرا محبت نال ذوق شوق کے نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ آپ جب پڑھیں جہاں پڑھیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں سب احباب کے آگے یہ گزارش ہے کہ آپ احباب ایک مرتبہ چاہے کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، طالب علم ہے یا کوئی موزیدار ہے، آہستہ پڑھے یا اونچا پڑھے، لیکن ایک مرتبہ آپ ذرا محبت کے ساتھ درود پڑھیں تاکہ آپ کو آنے کا بھی ایک ثواب مل جائے اور آپ کی حاضری بھی لگ جائے۔ ذرا ایک مرتبہ پڑھیے الصلاۃ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا، آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا، ذرا بولیے آ رہی ہے صدا مرحبا۔ سارے بولو کچھ نہیں ہوتا، پڑھو ذرا آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا رہی ہے صدا
مرحبا مرحبا آ رہی ہے صدا مرحبا مرحبا رہی ہے صدا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا ذرا سب کی آواز آئے بولیے آ گئے مصطفیٰ سارے بولو کچھ نہیں ہوتا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آج جبریل جھنڈے اٹھائے ہوئے آج جبریل جھنڈے اٹھائے ہوئے دے رہے ہیں صدا مرحبا مرحبا دے رہے ہیں صدا مرحبا دے رہے ہیں صدا مرحبا اور دیکھ کر آمینہ کے حسین چاند کو دیکھ کر آمینہ کے حسین چاند کو چاند نے بھی کہا مرحبا مرحبا چاند نے بھی کہا مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ مرحبا سبحان اللہ. خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء قائد الانبیاء سرور انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. انتہائی مشکور ہوں قبلہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری سخا محمد ساقی صاحب کا دیدہ شرف ہو. آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور میں آپ احباب کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت سلامت رکھے اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جس طرح یہ دین کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں، خالق کائنات ان کی تمام خدمات دینیہ کو
اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے تمام خاندان کے لیے ان کی اس خدمات دینیہ کو ذریعہ نجات بنائیں، اور جس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ پودا لگا کر قبلہ کا حساب کے حوالے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کو بھی کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور ان کی جمیع منازل کو آسان فرما کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی روح مبارک قبر میں خوش ہو رہی ہوگی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ پودا لگایا تھا وہ مقصد اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار یہ سعادتیں نصیب فرماتا رہے، اور ہم اسی طرح مل بیٹھ کر حضور کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ آمین۔ اچھا، محفل میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ چپ کر کے صرف مولوی صاحب کو دیکھتے رہیں۔ محفل میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مولوی صاحب کوئی 10 لفظ بولتے ہیں تو ایک لفظ آپ کے منہ سے بھی سبحان اللہ کا نکلنا چاہیے۔ ویسے سبحان اللہ کوئی اتنا غلط لفظ نہیں ہے کہ آپ بولتے ہوئے شرمائیں، ویسے ہم چونک میں کھڑے ہو کے منہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دیں تو ہمیں شرم نہیں آتی۔ ایک گھر سے گالیوں کی آواز ساتھ والے 5-10 مکانوں تک جا رہی ہوتی ہیں، تب ہمیں شرم نہیں آتی۔ اگر ہماری زبان سے ہمیں سبحان اللہ کہنا پڑ جائے تو ہم ساتھ والے بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کہی ہے، اگر کہی ہے تو پھر میں بھی کہہ دیتا ہوں، اگر اس نے نہیں کہی تو میں بھی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شرما رہے ہیں۔ شرمانا چھوڑیں، اگر حضور کی بزم میں آ گئے ہیں تو بزم میں آ کے کوئی بندہ معزز نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم حضور کے نوکر بن کے آئے ہیں، حضور کے غلام بن کے آئے ہیں، حضور کے محب بن کے آئے ہیں، تو جس کی محبت میں آئے ہیں اگر ہم اس کے نام پر بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ اس لیے ذرا ایک مرتبہ کہیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی بس 5-7-10 سبحان اللہ ہوں گی اور ہماری انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ میلاد مصطفیٰ کا چاند طلوع ہوتے ہی بہت سارے اعتراضات، بہت سارے سوالات اہل سنت پر اٹھائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، جن کے جوابات صدیوں سے علماء دیتے چلے آئے ہیں اور دے رہے ہیں، اور جب جب کوئی نیا فتنہ جنم لیتا ہے علماء اس کے رد میں اپنی اپنی محنتوں کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ جس دن کائنات میں حضور کا ذکر بند ہو گیا، قسم رب کعبہ کی کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات چل رہی ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں لوگوں
ہم نے بڑے بڑے ایسی جگہ دیکھی ہے، اگر 5 مرلے کا پلاٹ کھڑا کرنا ہو تو ہمیں اس کی سپورٹ کے لیے دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اس کی سپورٹ کے لیے پلر کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اس کی سپورٹ کے لیے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں میں پریشان ہوں، اتنا بڑا آسمان ہے، نہ ہمیں دیواریں نظر آتی ہیں، نہ ہمیں اس کے تھم نظر آتے ہیں، نہ ہمیں اس کے پلر نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے تو کس طاقت کی بنا پر کھڑا ہے؟ تو اقبال بے سانس نہ بول اٹھا، اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے میں پھر سوچ کر اس یقین پر اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ آسمان اگر کھڑا ہے تو مصطفیٰ کے نام کی طاقت اور مصطفیٰ کے نام کی پاور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اگلی بات جو اقبال نے کی، اقبال کہتا ہے یہ آسمان حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اور اگلی بات اقبال کہتا ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ انسان زندہ ہے کہ مر گیا یہ نبض بتاتی ہے۔ نبض چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان زندہ ہے، جس دن یہ نبض رک گئی اس کا مطلب ہے انسان مر گیا، اب اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ اقبال کہتے ہیں کائنات کی نبض مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ کائنات کی نبض حضور کے ذکر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تو جس دن کائنات سے حضور کا ذکر ختم ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے کائنات ختم ہو جائے گی۔ کائنات اگر آج بھی کائنات وجود میں ہے، اگر آج بھی کائنات اپنے معمولات میں ویسے ہی چل رہی ہے جیسے چلتی ہے، اگر آج بھی سورج اپنے مقررہ وقت پر نکل آتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر ڈوب جاتا ہے، اگر آج بھی چاند اور ستارے اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، اگر آج بھی کائنات کا نظام دھرم برم نہیں ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور آج بھی کائنات میں موجود ہیں، حضور کا ذکر آج بھی کائنات میں ہے۔ جب تک حضور کا ذکر چلتا رہے گا، جب تک حضور کی ذات اس کائنات میں موجود رہے گی، کائنات بھی سلامت رہے گی، اور جب تک کائنات سلامت رہے گی مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، مصطفیٰ کا میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ یہ سادی سی میلاد کی تعریف ہے۔ تو حضور کا ذکر کسی بھی انداز میں کیا جائے یہ میلاد ہے، چاہے ہم حضور کی کسی صفت کا ذکر کریں، حضور کی ذات کا ذکر کریں، حضور کا ذکر جب بھی ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا، جس انداز میں بھی ہوگا، وہ میلاد مصطفیٰ ہی کہلائے گا۔ آج ہم حضور کی ایک صفت کا ذکر کرنے لگے ہیں، وہ صفت ہے صفت نورانیت۔ صفت نورانیت کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے نور بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ حضور کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ سارے بولو کیا بنایا ہے؟ نور بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ حضور بشر ہیں، بشریت کا انکار نہیں ہے، بلکہ علم الکلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، متکلمین لکھتے ہیں کہ حضور کی بشریت کا انکار کرنے والا بندہ کائنات میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے اور عقیدہ اہل اسلام یہ ہے کہ حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں، اور بشر ہیں تو بے مثل بشر ہیں، اور نور ہے تو بے مثل نور۔ حضور کی نورانیت میں بھی حضور کا ثانی کوئی نہیں، حضور کی بشریت میں بھی حضور کا ثانی کوئی نہیں۔ اگر بشریت دیکھنی ہے
تو پھر آئیے بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ سنیے. حضور نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیے. صحابہ نے حضور کی اتباع میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیے. صوم وصال رکھے تو صحابہ دبلے پتلے ہونا شروع ہو گئے. بشریت مصطفیٰ دیکھیے, صحابہ دبلے پتلے ہونا شروع ہو گئے. حضور نے پوچھا صحابہ کیا وجہ ہے تم دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی اتباع میں روزے رکھ لیں. بشریت مصطفیٰ دیکھیے. حضور نے فرمایا صحابہ ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ اور یہ بات سمڑیال کے کسی مولوی سے سرکار نے نہیں فرمائی, یہ بات سیالکوٹ کے کسی مفتی کو نہیں فرمائی, یہ بات پاکستان کے کسی پیر کو نہیں فرمائی. یہ بات مصطفیٰ ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ سے تربیت لی ہے. سبحان اللہ. یہ بات حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں, ابو بکر کو کہہ رہے ہیں, عمر کو کہہ رہے ہیں, عثمان و حیدر کو کہہ رہے ہیں, طلحہ زبیر کو کہہ رہے ہیں, ابو ہریرہ سلیمان فارسی کو کہہ رہے ہیں ایکم مثلی, صحابہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے, کون میری طرح ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. تم سوتے ہو تو تم بھوکے سو جاتے ہو, لیکن میں جب سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے, میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے. تو بشر ایسے ہیں کہ سرکار کی بشریت کا مثل کوئی نہیں, اور نور ایسے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ معراج کی رات جبریل امین جو نوریوں کے سردار ہیں, جبریل کی نورانیت میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا, جبریل تو نور ہیں بلکہ نورانیوں کے سردار ہیں, تمام فرشتوں کے سردار ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا پہ آ کے حضور کی نورانیت دیکھیے, سدرۃ المنتہا پہ آ کے نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور اس تو اگے میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوریوں کا سردار جبریل, سارے فرشتوں کا امام جبریل. سبحان اللہ. سارے بولو نا سبحان اللہ. 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی جبریل. سبحان اللہ. بیت المعمور کا خطیب جبریل. سبحان اللہ. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. میں کہتا ہوں ذرا بتاؤ نبی کو فقط بشر ماننے والوں, اگر فقط بشر ہوتے تو جہاں پہ جبریل رک گئے وہاں پہ آ کے رک جاتے. نبی جبریل سے بھی آگے جا کے بتا رہے ہیں جہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ. تو نور ہیں تو نورانیت میں بے مثال, بشر ہیں تو بشریت میں بے مثال. تو سدرۃ المنتہا کوئی چھوٹا مقام ہے؟ جبریل امین نوریوں کے سردار ہو کر وہ بھی یوں کھڑے ہو گئے. سرکار اس کے آگے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کو بشر ماننا ہے تو بشریت میں بے مثال مانو, نور ماننا ہے تو نورانیت میں بے مثال مانو. اسی لیے کسی عاشق نے کہا کوئی فلک ہوتے رہ یار گیا, کوئی جا شجرا ہار گیا, کوئی فلک ہوتے رہ یار گیا, کوئی جا شجرا ہار گیا. سارے بولو کوئی فلک ہوتے رہ یار گیا, کوئی جا شجرا ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی, ایک کالیاں زلفاں
तेरा अर्श तो लब मारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो अहमद रजा ने अपने लफ्जों में की हुई है, जरा उस तहकीक को सुनिए। मेरे अहमद रजा फरमाते हैं शुभ होते बामे हुए पटता है बाड़ा गोर का, शुभ होते बामे हुए पटता है बाड़ा गोर का, सब काले नूर का आया है तारा मोर का। आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है मैंने अपने महबूब को नूर बनाकर भेजा, नूर बनाकर भेजा। अब जरा जिनके पास आया, जिनके पास सरकार तशरीफ लाए, उनसे पूछ लेते हैं आप बताइए सरकार नूर बन के आए या बशर बन के आए फ़कत? क्या सरकार सिर्फ बशर थे या नूर भी थे? तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने इस हदीस मुबारका को अपनी किताब अल मुसन्नफ़ के अंदर लिखा, और इसी हदीस का थोड़ा सा टुकड़ा इमाम कस्तलानी ने अपनी किताब अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर लिखा। फरमाते हैं हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन नबी से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, या रसूल अल्लाह ज़रा मुझ जाबिर को बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया था? सुभान अल्लाह। सबसे पहले किस चीज़ को बनाया था? ए जाबिर, अगर हुजूर से पूछने लगे हो तो तब की बात पूछो जब हुजूर ने होश संभाल लिया था, उसके बाद की बातें पूछो। लेकिन जाबिर सहाबी हैं, उन्होंने ये पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को बनाया? इसका मतलब ये है कि जाबिर सहाबी रसूल का ये अकीदा था, कायनात में जो कुछ भी बना है अल्लाह ने हर शय को मुस्तफ़ा की नजरों के सामने बनाया है। पूछा अन अव्वली शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को बनाया? और फिर नबी ने भी आगे से ये नहीं कहा जाबिर मैं तुम्हें तौहीद की बात बताता हूँ, मैंने तो तुम्हें ये बताया है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं जानता, तुम मुझी से पूछ रहे हो, मुझी से ऐसी बातें पूछ रहे हो, शिरक करवाना चाहते हो? नबी ने ऐसा नहीं कहा। नबी ने क्या जवाब दिया? मेरे नबी ने फरमाया या जाबिरू इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरी। फरमाया जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को बनाया था वो अपने नूर से मुस्तफा के नूर को बनाया था। सबसे पहले जिस चीज को बनाया था। सुनने वाले जाबिर, सुनाने वाले नबियों के सुल्तान। ना जाबिर को परेशानी हुई ना नबी बताने वाले को परेशानी हुई, लेकिन 1450 साल के बाद आज ये तहकीकें लिए लोग फिरते हैं
کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، دیوار کے آگے کا نہیں پتا، پیدا ہونے کے پہلے کا نہیں پتا، پیدا ہونے کے بعد کا نہیں پتا۔ عجیب تحقیقیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا آؤ دین لینا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے لو، جو یہ عقیدہ رکھنے والے تھے کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے بنایا ہے۔ نبی نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اور اگلی بات نبی نے پتہ کیا فرمائی؟ نبی نے فرمایا جابر ثم خلقہ منہ کل خیر وخلقہ کل شیء بعد۔ نبی نے فرمایا اے جابر اللہ نے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے ہی نور سے اللہ نے ہر خیر کو پیدا فرمایا تھا۔ میرے ہی نور سے اللہ نے ہر خیر کو پیدا فرمایا تھا۔ اور اے جابر سن لے کائنات میں پھر جو کچھ بھی اللہ نے بنایا تھا وہ اللہ مصطفیٰ کے نور سے خیرات لے لے کر بناتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ سب کچھ اللہ نے میرے نور سے بنایا ہے۔ اونچا بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے میرے نبی کا نور کیسا نور ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے حدیث مبارکہ منقول ہے۔ اس کو امام اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر لکھا، اور اسی حدیث مبارکہ کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا۔ اور اس حدیث مبارکہ کی جب سند میں نے پڑھی تو قسم رب کعبہ کی روح تازہ ہو گئی۔ سند بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی حدیث ہو نا اس کو پرکھنے کے لیے اس کی سند دیکھی جاتی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے، اس حدیث کو پڑھنے والا کون ہے، ہم تک پہنچانے والا کون ہے۔ تو ذرا سنیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ حضرت امام حسین سے، اور امام حسین فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ مولا علی سے، اور علی فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے مصطفیٰ سے سنا۔ سند کتنی مضبوط ہے۔ حضرت امام زین العابدین سبحان اللہ، امام حسین سبحان اللہ، مولا علی سبحان اللہ، کتنی مضبوط سند ہے۔ اب کیا فرمایا میرے نبی نے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا بین یدی ربی قبل خلق آدم قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی ابھی اللہ نے آدم کو پیدا نہیں فرمایا تھا، آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے سامنے پیدا فرمایا تھا۔ 14,000 سال پہلے آدم سے۔ ابھی آدم بولی آدم نہیں بنے، ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا، ابھی آدم کی مٹی بھی تیار نہیں ہوئی۔ 14,000 سال پہلے حضور فرماتے ہیں یوں یا رب تھا یا میرا نور تھا، یا احد تھا یا احمد تھا۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتا ہے بس احد سی احمد سی کل پسارا کل بنیا، بس احد سی یا احمد سی کل پسارا کل بنیا، یارا دیا گلاں یار
तख्लीक बाद में हुई, मेरे नबी का नूर पहले। तो जिसने बनाया वो कहता है नूर बनाया, जो बन के आया वो कहते हैं नूर बन के आया, जिनके पास आया वो सहाबी कहते हैं नूर बन के आया, और जिस माँ के तवस्सुल से आया वो आमीना पाक कहती हैं कि जिस तरह आम बच्चों की विलादत होती है ना, मुस्तफ़ा की विलादत वैसे नहीं हुई थी। जिस तरह आम बच्चों की विलादत होती है, मुस्तफ़ा की विलादत ऐसे नहीं हुई थी। हुजूर की विलादत कैसे हुई थी? जनाब आमीना पाक फरमाती हैं खाराजा मिन्नी नूर, सुभान अल्लाह, फरमाती हैं मुझसे एक नूर निकला, एक नूर निकला, एक नूर निकला, एक नूर निकला। जनाब आमीना पाक फरमाती हैं मुझसे एक नूर निकला, और उस नूर की रोशनी इतनी थी कि मैं आमीना ने अपने घर में बैठे बैठे मशरिक को भी देख लिया, मगरिब को भी देख लिया। बैठी मैं अपने घर में थी। और ये ना समझिएगा कि ये बात मैंने अपनी तरफ से की। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर, इमाम सालेह शामी ने इसको सुबुलुल हुदा वर रशाद के अंदर, और इसी बात को इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया के अंदर, और दीगर जिन्होंने सीरत की किताबें लिखी हैं तमाम ने ये बात लिखी है। हजरत आमीना पाक फरमाती हैं हुजूर की विलादत नूर की शक्ल में हुई थी, और हुजूर की विलादत में इतना नूर चमका था, इतना नूर चमका था, इतना नूर चमका था कि जनाबे आमीना पाक ने अपने घर में बैठे बैठे मशरिक को भी देख लिया था, मगरिब को भी देख लिया था, शाम के महल्लात को भी देख लिया था। और हजरत आमीना पाक फरमाती है उसी नूर की रोशनी में मैंने देखा कि जिब्रील आ रहे हैं, जिब्रील के हाथ में 3 झंडे हैं। एक झंडा जिब्रील ने मशरिक के कोने में लगाया, एक झंडा जिब्रील ने मगरिब के कोने में लगाया, और एक झंडा जिब्रील ने काबे की छत पे लगाया था। जिब्रील झंडे लगा रहे हैं आके। आज पूछा जाता है ये झंडे लगाने कहाँ पे लिखे हैं, ये झंडे लगाना कहाँ से साबित है? हम कहते हैं झंडे ना भी लगाए जाएं तो मिलाद हो सकता है, झंडे ना भी लगाए जाएं तो मिलाद हो सकता है, लेकिन फिर भी रब ने क्यों लगवाए? जिब्रील को भेजा तो रब नहीं था ना, जिब्रील अपनी मर्जी से तो नहीं आता, रब ने भेजा। फरमाया जिब्रील जा, आज महबूब की आमद है, जरा मशरिक में भी झंडा लगा, मगरिब में भी झंडा लगा, काबे की छत पे भी झंडा लगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आज कायनात में मुस्तफा की आमद होगी। लेकिन जरा थोड़ा सा रोक के एक और मसला भी सुन लीजिए। जनाबे आमीना पाक ने झंडा देखा, आप बैठी हैं अरब के एक शहर मक्के के एक छोटे से हुजरे में, वहाँ पे बैठकर आप फरमाती हैं मैंने देख लिया एक झंडा मशरिक के कोने में लगा, एक झंडा मगरिब के कोने में लगा, और एक झंडा काबे की छत पे लगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जो काबे की छत पे लगा वो तो समझ में आ गया क्योंकि आमीना पाक का हुजरा सामने था, तो आमीना पाक ने देख लिया सामने झंडा लगा था। लेकिन जो झंडा लगा मशरिक के कोने में, जहाँ पे मशरिक में दुनिया ख़त्म होती है, उस मशरिक के कोने में जो झंडा लगा, और वो जो मगरिब का कोना है उस मगरिब के कोने में झंडा लगा। मैंने कहा ज़रा सोचो तो सही, आज मैं झंडा लगाऊं अपने घर में, अगर मैं 10 फुट का झंडा लगाऊं तो मेरे साथ वाले मोहल्ले वालों को नज़र ना आए, अगर मैं 20 फुट का लगाऊं तो 2 मोहल्ले छोड़ के तीसरे वाले को नज़र ना आए, अगर मैं 50 फुट का लगा लूं तो समड़ियाल से बाहर जाऊं तो उनको नज़र ना आए, अगर 100 फुट का लगा लूं तो अपने ज़िला सियालकोट से निकलूं तो उनको नज़र ना आए। मैंने कहा ज़रा सोचो तो सही, जिब्रील ने कितना बड़ा झंडा लगाया होगा कि झंडा लगा मगरिब के कोने में है, आमीना को घर में बैठे बैठे नजर आ रहा है। जिब्रील ने कितना बड़ा झंडा लगाया होगा, कितना ऊंचा झंडा लगाया होगा जिब्रील ने।
کہ جناب آمینہ پاک بیٹھی اپنے حجرے میں ہے، کہتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے جبریل کے جھنڈوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جھنڈا مشرق کے کونے میں لگا، ایک جھنڈا مغرب کے کونے میں لگا۔ اس کا مطلب ہے دو باتیں ماننی پڑے گی، ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ جبریل نے جھنڈا بہت بڑا لگایا، یا دوسری بات یہ ماننی پڑے گی کہ حضور کا نور اتنا طاقتور تھا، حضور کا نور اتنا پاورفل تھا کہ اس نور نے کائنات کی ہر شے کو صاف کر دیا تھا، اور ہر شے صاف کر کے روشن کر دی تھی کہ آمینہ پاک کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کائنات کی ہر شے نظر آ رہی تھی، ہر شے نظر آ رہی تھی، کائنات روشن ہو گئی، کائنات جگمگا اٹھی، کائنات میں روشنی آ گئی۔ کیوں روشنی آ گئی؟ کیونکہ آج وہ روشنیوں والا نبی آ گیا جس نے ساری کائنات کو روشنی عطا فرمائی ہے۔ ذرا اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، سویرا ہو گیا۔ ذرا یہ جملہ سارے سمجھ مل کے پڑھنا ہے، کملی والا آ گیا تھا، سارے بولو ذرا، کملی والا آ گیا تھا، سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا، سویرا ہو گیا۔ اگر میری بات میں یقین نہ آئے تو پوچھو حضرت حلیمہ سعدیہ سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر گئی اپنے ساتھ، فرماتی ہیں جب سرکار میرے حجرے میں گئے میرا حجرہ جگمگا اٹھا، میرا گھر جگمگا اٹھا، میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی، آس پاس کی دائیں آ گئی، آ کے کہنے لگی حلیمہ سعدیہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہو، بڑی آج کل تمہارے پاس لگتا ہے بڑی دولت آ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا حلیمہ ہم نے دیکھا ہے ساری رات تیری کلی میں دیا جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، ذرا آؤ میں تمہیں بتاؤں آج حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہے، آؤ بتاؤ آج حلیمہ کون سا دیا جلاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ ساری دائیوں کو ساتھ لے گئی، حجرے میں جا کے مصطفیٰ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا جب سے یہ آمینہ کا لال آیا ہے حلیمہ سعدیہ نے دیا جلانا چھوڑ دیا ہے، جب سے یہ لال آیا ہے حلیمہ نے دیا جلانا چھوڑ دیا ہے۔ میرا بھی بدان کہتا ہے حلیمہ سعدیہ نے بھی کہا ہوگا کملی والا آ گیا تھا سویرا، بولو بولو کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو۔ تو حضور تشریف
تشریف لائے تو جس رب نے بھیجا وہ کہتا ہے نور بنا کے بھیجا، جو بن کے آیا وہ نبی خود کہہ رہا ہے میں نور بن کے آیا۔ جن صحابہ کے درمیان میں نبی رہے وہ صحابہ نے کہا نور بن کے آئے۔ جس ماں کے توسل سے ہم تک پہنچے اس ماں نے کہا نور بن کے آئے۔ جس حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں رہے اس حلیمہ سعدیہ نے کہا نور بن کے آئے۔ اور جس کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد نکاح میں جو سرکار کے آئیں حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے لکھا، فرماتی ہیں ایک دن آپ سوئی کے ساتھ کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی، دیا بجھ گیا، دیا بجھتے ہی سوئی ہاتھ سے چھوٹی نیچے گر گئی۔ اب چونکہ اندھیرا ہو گیا، ٹارچ لائٹوں کا تو سلسلہ نہیں تھا، موبائل کا تو تصور نہیں تھا، آپ فرماتی ہیں دیا جلانا چاہا تو دیا نہیں جل رہا، شاید تیل ختم ہو گیا، لیکن فرماتی ہیں پھر کیا ہوا، حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار میرے حجرے میں آئے، سرکار کے آنے کی دیر تھی کہ اس قدر میرا کمرہ جگمگا اٹھا، میرا حجرہ جگمگا اٹھا، اس قدر روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنے نور والے نبی، اس قدر نورانی چہرے والے نبی، اور پھر نور بھی ایسا کہ حضور خود بھی نور تھے اور جو حضور کے ساتھ لگ جاتا تھا حضور اسے بھی نور بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو تھے نور اور جو اس کے سرکار کے ساتھ لگتا گیا اس کو بھی سرکار نور بناتے گئے۔ تو میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نورانیت ہے کہ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور فقط بشر نہیں اور حضور فقط نور نہیں، حضور بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہیں۔ بشر ہے تو بشریت میں بے مثال ہیں اور نور ہیں تو سرکار نورانیت میں بے مثال ہیں۔ یہ عقیدہ اپنا ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت آپ فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ کہتے تھے پترو جتی پرانی ہوئے تے بدل لینا، کپڑا پرانا ہوئے تے بدل لینا، گڈی پرانی ہوئے تے بدل لینا، لیکن عقیدہ اپنا کدی نہ بدلنا، عقیدہ کدی نہ بدلنا، عقیدہ وہی رکھنا جو ابو بکر صدیق والا عقیدہ تھا، عقیدہ وہی رکھنا جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو تبع تابعین کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو خواجہ اجمیری کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پیکر خلوص و محبت کشتہ عشق رسالت الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے۔ جب آپ اس عقیدے پر رہیں گے تو یقین جانیں یہ ایسا حسین عقیدہ ہے، یہ ایسا خوبصورت عقیدہ ہے کہ آپ کو اس عقیدے کی ہر عقیدے سے آپ کو قرآن اور مصطفیٰ کے کامل فرمان کی خوشبو نظر آئے گی، خوشبو محسوس ہوگی۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں۔ آپ کو جب کوئی ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرے، ادھر ادھر لے کر جانے کی کوشش کرے تو اپنے صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ آپ بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ بھائی یہ معاملہ ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کبھی علماء کو بھی وقت دیا کریں نا۔ جب آپ علماء کے ساتھ جڑیں گے تو پھر یقیناً آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے اور دیگر معاملات میں بھی آپ اپنے آپ کو بہتر پائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا گیا اس میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنے
فضل سے معاف فرما کر جو صحیح پڑھا گیا اللہ سنا کر اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.